وہ 3 قسم کے جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی جانور ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ 3 قسم کے جانور یہ ہیں: اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ میں اونٹنی بھی شمار ہے، اور گائے میں بیل، بھینس اور بھینسا شامل ہیں، اور بکری میں بکرا، دمبا، دمبی اور بھیڑ شامل ہے۔ اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یعنی ان 3 قسم کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال، اور گائے کی عمر کم سے کم 2 سال، اور بکرا یا بکری اس کی عمر کم سے کم 1 سال۔ اور اگر اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر زیادہ عمر ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ اور اگر بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ وہ جانور کون کون سے ہیں؟ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا، جس کا لنگ ظاہر ہو اور وہ چل کر قربان گاہ تک، یعنی جس جگہ پر اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، نہ پہنچ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے، یعنی ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو اور ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ان 2 جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس جانور کی قربانی نہ کریں کہ جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی ان جانوروں کی قربانی نہ کریں جن کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو یا اس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم جانور خریدو اس کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کو پرکھ لو کہ اس میں کوئی عیب معلوم نہ ہو۔ اور حضور نے فرمایا نہ اس جانور کی قربانی کرو جس کا کان پھٹا ہوا ہو، اور نہ اس جانور کی قربانی کرو جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہوگا تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اور قربانی کرتے وقت اگر جانور اچھلا کودا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب تو پیدا ہو گیا مگر وہ چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس کو پکڑ کر لایا گیا اور فوراً ذبح کر دیا گیا تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔